من دون الله ومأوانا وملجانا سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوشی پڑھو سارے صلاة والسلام علیکم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بھنج بخشے فاض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کاملہ رہنما مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے آج کا موضوع ہے استقبال رمضان شریف رمضان شریف کا استقبال گج بج کے کرنا ہے محبت دے نال حقیقت دے نال مل کے آکھنا ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ رمضان شریف کی آمد کا استقبال اس انداز میں کرنا ہے حضور کی حدیث ہے جس نے رمضان المبارک کا احترام کیا اس کی آمد پر خوشی کی اس کی جانب پہ غم کیا فرمایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے گئے مل کے پڑھنا ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ
رمضان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے آمد رمضان ہے بولو آمد ہے آمد رمضان ہے بس آمد ایک یا دو دن رہ گئے نے آمد رمضان ہے پھر آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے پھر آمد آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو آ گیا رمضان عبادت پر اب کمر تم باندھ لو فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے آمد ارے ماشاءاللہ روزہ رکھیا نہیں دے حالت اللہ جانے روزہ کی بنے گا یار اونچی کوڑ ہم محبت نظر آمد رمضان ہے پھر آمد رمضان اور میرے مرشد کریم لکھتے ہیں ہر گھڑی رحمت بری ہے ہر طرف ہے برکتیں ہر گھڑی ہے رحمت بری ہے ہر طرف ہے برکتیں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے آمد رمضان بولو آمد رمضان ہے حمد و ثنا تو بات لائق صدر کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں وعدہ لا شریک رب العالمین کا زلدہ شکر ادا کرنا چاہیے اس رب نے سانو ایک بڑی زندگی جو پھر جمعہ دا مبارک دن دیتا ہے شعبان دی آخری جمعہ ہے اور رمضان دا استقبال ہے شعبان دا الوداع ہے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کے مہینے کی افضلیت کی وجہ اللہ نے قرآن سے بیان فرمائی ہے کہ رمضان کا مہینہ او مہینہ ہے جتے وچ اللہ نے قرآن اتارے ہے اللہ نے ماشاءاللہ بولے کرو اللہ نے قرآن اتارے ہے کیوں آگے فرمایا ہدی للناس لوکاں واسطے ہدایت ہے لوکاں واسطے ہدایت کا سرچشمہ ہے اللہ نے سارا قرآن رب تعالیٰ دی طرفوں ایک انعام بھی دیتا ہے کہ سانو چلن دا حق دی راہ تے چلن دا ایک طریقہ بھی دسیا ہے کہ جڑا رمضان میں چل رب نو راضی کر لوے گا تو جہانت سے دا بیڑا پار ہو جائے گا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام بڑی توجہ میں شروع کر لگا نقطے تو علمی نقطہ پیش کرنا چاہوں گا فرمایا اے ایمان والو یہ فرمایا کتب علیکم الصیام تو آٹھے ہوتے روزے فرض کر دیتے گئے توجہ نماز دیتی نہیں فرمایا ایمان والو آخر اقیم الصلاۃ
ٹھیک ہے، حج جتنا نہیں فرمایا ایمان والو، اتم الحج والعمرۃ للہ، زکات اتنی نہیں فرمایا ایمان والو، آخیا آتوا الزکاۃ، رکن نہیں اسلام دے، ٹھیک ہے، کسے ایک بھی فرضیت دے اتنے بھی ایمان والا نہیں آخیا، ایمان والا اللہ نے خطاب نہیں کیتا، اے آخیا رمضان، اللہ رب العالمین نے نماز بری آخیا نماز فرض ہو گئی، نماز کا حکم ہے، رب تعالیٰ نے جناب جنہوں حج فرض کیتا دے فرمایا حج وہ دیتے ہیں جڑا استطاعت رکھتا ہے، زکات واسطے فرمایا زکات دیو، نہیں آخیا اے ایمان والو زکات دیو، اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو حج کرو، نہیں، پر جدو والی رمضان کی آئی، روزیاں دی آئی، پتہ چلیا یہ علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ اے کام مشقت والا سی، اے کام مشقت والا سی، مشقت سی اس کام دے وچ، اس واسطے رب نے بڑے پیارے انداز نال بڑی محبت دے نال ایک مثال دے کے سمجھا دینا، جدوں کوئی پتر کو کام لینا ہوئے نا، اوکھا جہا کام لینا ہوئے، پیو آندا ہے میرا لاڈلا پتر، آنا بھی تو میرا بڑا ہی پیارا بچہ ہے، میری سارے تو لاڈلا ہے، اور پتر بھی دل تو سوچتا ہوں ابا خیر لاڈلا وہ اوکھا کام نہیں کر سکتا، جڑے لاڈلیاں دے لفظ میں بولنا ہے وہ گل اوکھی ہونے کی جڑی سوکھی کرنی ہے، اللہ اکبر، جناب کام سی اوکھا، رب نے پیار دے نال، محبت دے نال، عقیدت دے نال بندیاں کو پکارے ہے، یہ جو پکارے ہے فرمایا اے ایمان والے ہو، اے او ایمان والے ہو، جڑے ایمان والے بھی ہو تے میرے مصطفیٰ دے غلام بھی ہو، فرمایا تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے، اللہ نے ایمان والیاں دا ٹائٹل دے کے سارے روزے داراں نوں جناب پیار والا خطاب بھی عطا فرما چھڑے ہے، اپنی رحمت دے نال بھی نواز چھڑے ہے، ایک وجہ، دوسری وجہ اللہ اکبر علماء نے لکھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ ایک ایمان والے آخیا گیا کیونکہ رمضان مہمان ہے، رمضان ہے مہمان، جدوں بھی کوئی آوے نا میزبان کا استعمال ہوتا ہے کہ سونے طریقے کا استقبال کیتا جائے، سونے انداز میں ہوتا استقبال ہوئے، اچھی انداز میں، سردیاں نے جناب بسترے اعلیٰ ترین کر کے رکھی جاتے ہیں کہ جی برادری کس واپس جانا ہے، کوئی نکی جی بھی گل نہ کر چھڑے، ساڈی برادری چ نک رہ جائے، اے رب دا مہمان آ رہا ہے، ہاں یار استقبال کرنا اچھی آگو سبحان اللہ، دنیا دار کے دنیا دے چودھریاں دے استقبال دے کرنے سے جناب بلایا گلا اچھے بات ایسی ہوتی ہے کہ رب دے مہمان کا استقبال کرنا یار شرمانا نہیں، محبت نہ بولو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دی دعا ہے، اللہ دی باقی دعا کرنے ہیں جڑا استقبال رمضان وچ لب کھولے گا، اللہ رب العالمین رمضان دیا خاص برکتاں عطا فرمائے گا، رمضان او مہمان ہے، او مہمان ہے کہ کرم لے کے آ رہے ہیں، فضل لے کے آ رہے ہیں، رحمت اچھی بولو، رحمت لے کے آ رہے ہیں، فضل لے کے آ رہے ہیں، اور پھر کرم دی کھیڑے وے نماز واسطے سانو مسیحے جانا پہنا ہے، جی حج واسطے کعبے جانا پہنا ہے، زکات دین واسطے فقیر کے بوئے تے جانا پہنا ہے، جی ہاں جا کے دیو یہ زیادہ برکت ہے، جانا پہنا ہے، جا کے کسی جگہ تے ان تینہ عبادتاں واسطے گھروں نکلنا پہنا ہے، جانا پہنا ہے، نماز واسطے رب دے گھر سے آنا پہنا ہے، کدی یہ جو ہے کہ بندہ گھر بیٹھا کہ جو مسجد اتنے آ جائے، کیوں جی حاجی صاحب نے آخیا ہوئے حج کعبہ شریف اتنے آ جائے، چلو اسی نے کیتے ہی چار حال بھی اور بھی کھا لیں، کدی ہوئے نہ، حج واسطے کعبے جانا پہنا ہے، نماز واسطے مسجد آنا پہنا ہے، کہ رمضان وہ مہمان ہے، یہ واسطے کتے جانا نہیں پہنا، رمضان خود رحمتہ تے برکتہ دین گھر وچ تشریف لے کے آ جانا، اور صرف ایک نہیں، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 30 دن رب دی رحمت برستی ہے، ہر سال کرم والا مہینہ، اچھا پھر مزے دی گل لے مہمان کو دوسرا دنیا دار آوے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے جی،
ہے مشروبات کا اہتمام ہوتا ہے، مختلف ڈشاں تیار ہوندیاں نے جی، قورمے تیار ہوندے نے، بریانیاں تیار ہوندیاں نے. توجہ صدقے جاواں، مہمان آندا ہے تے کھانا کھلایا جاتا ہے. رمضان او مہمان ہے جڑا کھان نہیں آندا، کھوان آندا. اوے او بندے، او غربا، او حقدار جڑے سارا سال او نعمتاں جڑیاں صرف ویکھدے ہی نہیں ہیں، وہ بھی ایکو دسترخوان تے سارے دے نال بیٹھ کے خوشی نال سلامت بھی کرتے ہیں اور جناب چوڑیاں بھر بھر کے ونڈتے بھی نے. اے رمضان او مہمان ہے کہ جڑا گھر آ کے برکتاں بھی دے رہا ہے، چونکہ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے رمضان دے وچ مومن دا ایمان والے دا رزق ودا دیتا جاتا ہے. تائیوں دے مسلمان بھائیو، آؤ دا ترجمہ ایک شاعر نے بڑی زبان پیاری زبان دے اندر فرمایا، کہتا ہے اے رمضان بزرگ مہینہ. یار محبت نال بولنا سبحان اللہ. اے رمضان بزرگ مہینہ، اے رب سچے فرمایا، رب سچے فرمایا، سارے اعلیٰ مہینے وچوں رب نے ایدا اعلیٰ رتبہ فرمایا. صرف ہی نہیں فرمایا ذکر عبادت دعا جو کوئی اس مہینے کردا 70 گنا اجر ہے دیندہ. مالک پہلو بردا. اب مسلمان بھائیو، اپنے دونوں گل نہیں بیان کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنا رہا ہوں. نبی کریم رحمت للعالمین مدینے دے تاجدار نے، دعا دے چہرے والے نے، واللیل دیاں زلفاں والے نے، بعد آمن مصر دے کاجل والے نے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شام رمضان، جس نے رمضان دا روزہ رکھیا، فرمایا اس انداز نہ رکھیا او دے حلال نو حلال جانے او دے حرام نو حرام جانے. صحیح معنیاں دے اندر روزے دی قدر کیتی، صحیح معنیاں دے اندر روزے دی جناب والا قدر کر کے دل جناب والا زبان دا روزہ بھی رکھی ہے، ہاتھ دا روزہ بھی رکھی ہے، جناب والا کھان دا روزہ بھی رکھی ہے. ادھر جناب والا خشوع خضوع دے نال نمازاں بھی ادا کرتا رہیا ہے، قرآن بھی پڑھتا رہیا ہے. فرمایا 2 رکعتاں نفل پڑھ لے رمضان دے مہینے دے اندر فرضاں دے برابر ہو جاتا ہے. جدوں 2 فرض پڑھو گے اللہ 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا فرماوندا ہے. 70 گنا اجر دیندہ. اے مالک پہلو بردا. آؤ مسلمان بھائیو، وہ مہینہ پیاد ہے جڑے مہینے دے اندر رب العالمین دی رحمت جوش مار دی ہے. سونے رب العالمین دا کرم واجہ مارتا ہے. عشر رحمت بھی ہوتا ہے، عشر مغفرت بھی ہوتا ہے، عشر جہنم تو آزادی بھی ہوتا ہے. ہاں 30 دن رب دی رحمت برس دی ہے. پہلے 10 دن رحمت برس دی ہے، دوسرے 10 دن مغفرت بنڈی جاتی ہے، تیسرے 10 دن رب العالمین دی رحمت کرم فرماؤندی ہے. آبادہ مار مار کے جہنم تو آزادی ملتی ہے. 21ویں رات بھی جڑا قیام کرتا ہے، میرے نبی فرمایا 21ویں رات بھی جڑا قیام کرتا ہے، فرمایا رب العالمین دی رحمت جہنم تو آزادی نامہ لکھ دیتی ہے. 23ویں رات بھی جڑا قیام کرتا ہے وہ دے واسطے بھی آزادی نامہ لکھیا جاتا ہے. 25ویں رات بھی جڑا قیام کرتا ہے، 27ویں رات بھی قیام کرتا ہے. جڑیاں تاک راتاں نے فرمایا اٹھ کے قیام کرنا تیرا کم ہے. رب العالمین دی رحمت اس قدر کرم فرماؤندی ہے جہنم تو آزادی کا سرٹیفکیٹ لکھیا جاتا ہے. بلکہ آؤ میرا جاندار شاعر نے اپنے سونے
تے سال دے وچ ایک آندیاں نے شب برات سال وچ ایک واری آندی ہے شب قدر سال وچ ایک واری آندی ہے پر رمضان دی ہر رات کرم کی اندر پچھلی راتی رحمت رب دی شایا فکر رہندی ہے جدو رات ہو جاندی ہے رات دا جدو بندہ قیام کردا ہے اللہ دا قرآن پڑھدا ہے رب العالمین دے کلام کو تلاوت سماعت کردا ہے تراویح پڑھن والا قرآن پڑھدا ہے سنن والا سماعت کردا ہے پڑھن والے تے بھی رحمتاں سنن والے تے بھی رحمتاں جی ہاں مسلمان بھائیو آؤ میں حدیث بخاری دی سنا دیاں دن قیامت دا ہوے گا رمضان تے قرآن نورانی صورت دے اندر بزرگ بن کے تشریف لے کے آن گے رب دی بارگاہ دے اندر عرضی پیش کرن گے مولا روزے دار واسطے جڑا صحیح معنی چ روزہ رکھے رات نو قیام کیتے دن سارا دن اللہ دی رضا واسطے خلوص دل دے نال بھوک تے پیاس برداشت کیتی ہے رات نو تھکاوٹ دے باوجود قیام کیتے تراویح پڑھیاں نے مسلمان بھائیوں قیامت دا دن ہوے گا ماہ رمضان تے قرآن دو نور والے بزرگ بن کے سامنے آون گے آپ رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گے باری تعالی فلاں بندہ اے روزے رکھن والا اے روزہ دار اسی انہاں دی سفارش کرن آئے ہاں رب پوچھے گا تسی سفارش کیوں پہ کر دے ہو رمضان آکھے گا مولا سارا دن بچیاں دے پیٹ پالن واسطے روزی تے رزق کمان واسطے اے جناب والا صبح تو لے کے شام تک رزق کماوندا سی پر نال اس نے روزہ بھی رکھے ہوندا سی پانی سامنے ہون دے باوجود پانی نہیں سی پیتا کھانا سامنے ہون دے باوجود تیری رضا واسطے کھانے کو ہاتھ نہیں سی لاتا مولا میں راضی ہوں میری سفارش قبول فرما لے قرآن میں پوچھا جاتا ہے قرآن کے اندر مولا سارے دن دی تھکاوٹ دے باوجود روزہ رکھن دے باوجود اپنے بچیاں دا رزق کماؤن دے باوجود سارے دن دی تھکاوٹ دے باوجود فوراً جا کے بسترے دینے سی لیٹدا بلکہ رات نو قیام کردا سی اللہ سونیا تیرے قرآن دی تلاوت سندا سی تیرے قرآن دی تلاوت سن کے اپنے سینے کو محفوظ کردا سی سونیا ربا میری شفاعت بھی قبول فرما لے رمضان دی شفاعت بھی قبول ہوے گی قرآن دی شفاعت بھی قبول ہوے گی رب فرمائے گا اے کائنات والوں گواہ ہو جاؤ اس روزے دار نو میں جزا جنت عطا کر چھڈی ہے روزے دار نو جزا جنت عطا کر چھڈی ہے او کیویں سونے دی حدیث ہے میرے نبی فرمایا روزہ ساریاں عبادتاں ایک پاسے نماز دی جناب والا یہ بھی جزا اللہ نے دینی ہے قرآن دی جزا بھی اللہ نے دینی ہے پر فرمایا روزے دی جزا میں خود روزے دی جزا اس کی وجہ تو نماز دی جزا اللہ فرماتا ہے نماز کی جزا ملے گی جنت ملے گی قرآن کی جزا ہر حالت بدلے 10 نیکیاں مل گیا ہن ایدی کی وجہ ہے کہ جدوں روزے دی باری آئی تے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایدی جزا ہے ہی میں آج کا گل سمجھ نہیں جزا تو دینی ہے پر اے فرمانا بھی جزا میں یہ ترجمہ جو سنو گے نا تو انشاءاللہ روزے رکھن والے ایمان والے خوش ہو جائیں گے یہ ترجمہ کی ہے ترجمہ ہے بھئی روزے دی سب کو بڑا انعام روزے دار کو اے ملے گا قیامت والے دن ایک دروازہ ہے جدا نام ہے باب الریان وہ تو صرف اور صرف روزے دار نے بلایا جائے روزہ دار روزے سے گزرے گا اور بندہ کچھ لگ نہیں سکتا روزے دار لگے گا اور فرمایا یہ دی جزا میں یہ دا مطلب اے میں روزے دار نو میرا دیدار نصیب ہوئے گا اللہ کا دیدار نصیب ہوئے گا اس کو بڑا انعام اس تو زیادہ فضل اس تو زیادہ کرم
اس تو زیادہ رحمت دی اور گل کی ہے کہ رب العالمین اے ارشاد فرماوے کہ اس عبادت دا اے دا انعام میں اپنا دیدار عطا پیا کرنا ہے. یار بندہ عبادت کرتا ہے اس واسطے کہ میں رب دے نال تعلق مضبوط کر. کیوں جی اللہ کا میرا تعلق مضبوط ہو جائے تو رب تعالی نے تیرے کو سونا راہ دس چھڑیا ہے. ہاں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرمایا روزے دار واسطے دو خوشیاں. سبحان اللہ علی کنیاں خوشیاں نے جی؟ دو. فرمایا سب تو پہلی خوشی تے یہ ہے کہ جدو افطار ہوئے گی وہ سامنے رب دیا نعمتیں ہوں گی. یار کتنی کرم کی بات ہے سامنے ہر شے پئی ہے. روزہ دار ہے دیکھو اتنا بڑا انعام مل رہے ہیں تو نہیں مل رہا. سامنے ہر چیز، پانی سامنے، پینا حلال ہے، پانی حلال ہے نا جی، بے شک حلال ہے، کھانا حلال ہے، حلال چیزاں نعمتیں ساری سامنے پئی ہیں پر پی نہیں سکتا. جنہ چر رب دا بلاوا نہ جنہ چر مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند نہ کر دے وہ خاموش نہ بیٹھا ہے. اور کئی دے دینا کی پتہ کی ہوتا ہے روزہ تے رکھ لیا. اچھا ہن جدوں ایمان نہ ہوے صرف کھانا پوری کرنی ہوے نا پھر اے ہو ذہن بندا ہے او یار اج مولوی صاحب نے چھتی ران نہیں پڑھی ہے پتہ نہیں کتنے ٹر گیا ہے سپیکر نے چلایا چھتیاں پڑیاں نہ اے ریاکاری ہے دکھلاوا ہے. اے روزہ کوئی نہیں. ایمان والا تے خاموشی دے نال رب دے آواز دا اعلان ہی کردا ہے. او سماعت جناب انتظار کرتا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے سندا ہے کتھوں آواز رب تعالی دے ذکر دی آوے تے میں شکر ادا کردیاں ہویا افطار کرا رب بھی راضی ہو جائے. ایک انعام ایک خوشی افطار دی ہوندی ہے. دوسری خوشی جدو کل قیامت کا دن ہوئے گا پھر رب دا دیدار نصیب ہوگا. اللہ دے دیدار دی سب تو بڑی خوشی ہوئے گی اور یہ روزے دار نو ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم تے فضل دے نال عطا فرمائے گا. اس واسطے دوستو رمضان شریف کا پاک مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ صحیح معنی سے استقبال کرنا انشاءاللہ. کیا جی انشاءاللہ صحیح معنی سے اسی رمضان شریف کا اہتمام کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، قرآن پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، راویاں بھی انشاءاللہ، 8 کے بھی بولو الحمدللہ دلائل ہیں. میں انشاءاللہ تعالی رمضان شریف کے درسوں کے وچ انشاءاللہ ایک کا درس ہوئے گا 20 تراویحاں دے موضوع تے جڑے بلیاں نے 8 ہی پڑھنیاں چاہیے نے اور دے واسطے بھی دلائل موجود ہیں. حضور دی حدیث ہے سارے نے 20 پڑھیاں ہیں. نبی کون پتہ نہیں کتوں نکل آئی ہے 8 پڑھ کے دوڑدا آ جاتا ہے. ہاں جتنا مرضی کیا تو ہر سال ہوتا ہے انجی ہے 8 پڑھ کے سلام پھیر کے دیکھنا تمہیں مسجد خالی ایسا ہے کہ نہیں. خدا جب رمضان آ رہا ہے نا تو اس سے کچھ حاصل کر پڑتا ہے. ایک پاک مہینہ یار نفل بسی عام اوقات ہے نفل لوگ گھٹ پڑھتے ہیں انجی ہے کہ نہیں. تو رمضان سے کسی نفل پڑھو تو فرض کے برابر ثواب ہے. 2 نفل پڑھے ایک ہی سمجھنا میں 2 فرض پڑھے اتنے 2 فرض پڑھے ایسی سمجھو میں 70 فرض پڑھے گے انشاءاللہ. صحیح معنی سے درس کے بعد کریں آپ کو انشاءاللہ. آج انشاءاللہ اتنے میں اختتام کرنا وا. آج ساڑھے ماشاءاللہ مدرسے کے 2 طالب علم معلومات دیا کو 2 طالب علم ماشاءاللہ کا قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے اور وہ اپنا یقین بات دے کر انشاءاللہ تعالیٰ سبق سنان کے کہ ماشاءاللہ جنہوں نے خوبصورت شجر لگایا ہے آپ یار اللہ تعالیٰ انہوں نے اس خوبصورت کاوش کو قبول فرمائے. اور یہ سلسلہ ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو دن بدن حفاظ ماشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں. اے سال الحمدللہ 4 حافظ ماشاءاللہ ہو گئے ہیں جنہوں نے 27ویں رشاہ کی انشاءاللہ اسناد بھی جاری کی جان گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ صحیح معنی مکمل انداز کے نال انشاءاللہ انہوں کی تربیت بھی کی جائے گی کہ یہ اپنی منزل کو پختہ رکھتے ہویا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سال قرآن بھی سنان گے انشاءاللہ. ہاں جی تو جناب آ جائیں حافظ صاحب طیب بھائی آپ
ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو حافظ محمد طیب صاحب کے والد صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگلے حافظ صاحب والے حافظ محمد آصف صاحب انشاءاللہ یہ سبق سنائیں گے، سماعت فرمائیں۔ کی آواز گونجنی چاہیے ماشاءاللہ۔ میں لاکھوں کروڑوں مبارکباد پیش کروں گا دونوں کے والدین کو، حاصل کے والد صاحب جناب عتیق صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل کیا۔ آج الحمدللہ ان کے جو ہے وہ ماشاءاللہ بچے قرآن حفظ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صحیح معنوں میں قرآن یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اعلان ایک آخر میں سن لیں، یہ اعلان سن لیں کہ جناب اشفاق عرف بھیا پلوان، ایڈریس ہے مکان نمبر 23 گلی نمبر 13، جن کی رہائش گلشن پارک لال بن پورہ لاہور میں ہے، کہ ان کا نماز جنازہ، یہ فوت ہو گئی ہے، ان کا نماز جنازہ بروز ہفتہ بعد نماز ظہر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ادا کیا جائے گا۔ اس جنازے میں شرکت فرمائے۔ ساتھ میں ایک اعلان یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے